بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تازہ سبق کے ساتھ تجوید القرآن سے سجاد الرحمن عاصم حاضر ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امالہ کسے کہتے ہیں، امالہ کی تعریف کیا ہے، امالہ کی کتنی قسمیں ہیں، امالہ کیوں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پایا گیا ہے، کون سے الفاظ میں پایا گیا ہے، کن صورت میں پایا گیا ہے، یہ ہے اب آج کا ہمارا سبق۔ لیکن جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، پہلے تلاوت کی جاتی ہے، اس کے بعد سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ نیو لسنرز، نیو ویورز تجوید القرآن چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو ابتدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے تاکہ بیان ببرکت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سبق کا عنوان جیسا کہ میں نے بتایا امالہ۔ امالہ کی تعریف یہ ہے کہ فتح کو طرف کسرہ کے، الف کو طرف یا کے جھکا کر پڑھنا، اور امالہ سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا کے الفاظ میں پایا گیا ہے۔ اصل اس کی مجراہا تھا، پھر چونکہ امالہ ہے اس لیے اس کا تلفظ یا مجہول کی طرح پڑھا جائے گا۔ یا مجہول اردو میں آسانی کے لیے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، جس طرح اردو میں میرے، تیرے، قطرے، سویرے، خیش، درویش اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، تو امالہ کا تلفظ بھی یہی ہے۔ مجریہا اصل میں مجرا تھا، پھر امالہ ہے چونکہ فتح کو کسرہ کی طرف ذرا جھکائیں گے اور الف کو یا کی طرف جھکا کر پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، امالہ ہو جائے گا۔ امالہ کی دو قسمیں ہیں، امالہ کبریٰ اور امالہ صغریٰ۔ امالہ کبریٰ صرف اسی لفظ میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پایا گیا ہے، صغریٰ امام حفص کی روایت میں کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ ہاں، اور روایتوں میں امالہ کبریٰ اور صغریٰ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اور امالہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کیوں کرتے ہیں، کیوں اس طرح پڑھا ہے، مجریہا کیوں نہیں پڑھا، مجریہا کیوں پڑھا ہے؟ یہ اس لیے پڑھا ہے جس طرح مجریہا کو اور کھڑے زیروں کو معروف پڑھا جاتا ہے، اور کھڑے زیروں کو، تو اس کو مجہول پڑھ کے جمع بین اللغتین کی بنا پر ہے۔ یہ امالہ جمع بین اللغتین کی بنا پر ہے تاکہ جو یا مجہول ہے یا یہ کسرہ مجہول ہے یہ بھی روایت کو شامل ہو جائے، جمع بین اللغتین کی بنا پر ہے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کلام پاک تجوید کے ساتھ صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ تو وصلی اللہ علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔